بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے اور اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حق کو کوشش کر کے بھی ادا نہیں کر سکتے، نہ تو ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت کے لیے کوئی مقررہ حد نہیں ہے، نہ مقررہ وقت ہے نہ مدت۔ اس نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور اسی ذات نے اپنی رحمت ہی سے ہوائیں چلائی ہیں، زمین کو حرکت دی اور پہاڑوں سے خوبصورتی پیدا کی۔ اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتدا بغیر کسی فکر، بغیر کسی تجربہ سے فائدہ اٹھائے یا حرکت کے ایجاد کیے ہوئے یا پھر نفس کے افکار کی الجھن میں پڑے ہوئے تمام اشیاء کو ان کے حوالے کر دیا اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا، سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں اور پھر انہیں شکلیں عطا کیں۔ وہی قادر مطلق ہے۔ اسے یہ تمام باتیں ایجاد کے پہلے سے معلوم تھی اور وہ ان کی حدود اور ان کی انتہا کو خوب جانتا تھا۔ اس کے بعد اس نے فضا کی وسعتیں، ارد گرد ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے اور ان کے درمیان پانی بہا دیا جن کی لہروں میں تلاطم تھا، جن کی موجیں طے بطے تھیں، اور پھر ہوا کے الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس کی حدوں کو پانی کی حدوں سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسعتیں تھیں اور اوپر پانی کا تلاطم۔ اس کے بعد آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی اور ان کے درمیان ایک سوفگن چراغ اور ایک روشن مہتاب رواں کر دیا جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور ایک متحرک چھت اور ایک جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ تخلیق کائنات کے بارے میں اب تک جو نظریات سامنے آئے ہیں ان کا تعلق دو موضوعات سے ہے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ اس کائنات کا مادہ کیا ہے، تمام عناصر اربع ہیں یا صرف آگ ہے، یا صرف پانی سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، یا کچھ دوسرے عناصر اربع بھی کار فرما تھے، یا کسی گیس سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، یا کسی باپ یا قرے نے اسے جنم دیا ہے۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ اس کی تخلیق دفعتاً ہوئی ہے یا یہ بتدریج عالم وجود میں آئی ہے۔ اس کی عمر 10 ملین سال ہے یا 20,000 ملین سال ہے۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنے اندازے کے مطابق ایک رائے قائم کی ہے اور اسی رائے کی بنا پر اسے محقق کا درجہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اس قسم کے موضوعات میں تحقیق کا کوئی امکان نہیں ہے اور نہ کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ صرف اندازے ہیں جن پر سارا کاروبار چل رہا ہے، اور ایسے ماحول میں ہر شخص کو ایک نئی رائے قائم کرنے کا حق ہے اور کسی کو یہ چیلنج کرنے کا حق نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے اصل کائنات پانی کو قرار دیا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید نے بھی ارشاد کیا ہے، اور آپ کی رائے دیگر آراء کے مقابلے میں اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی بنیاد تحقیق، انکشاف، تجربہ اور اندازے پر نہیں بلکہ اس کے مالک کا دیا ہوا بے پناہ علم ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ وہی اللہ ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اس جیسا کوئی مصور نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں
تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔